Start. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم لقمے کے متعلق جو مسائل ہیں تراویحوں میں لقمہ دینا کب جائز ہے کب جائز نہیں ہے اور کب لقمہ دینا مکروہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی رحمۃ الرحمن کی کا فتاوی رضویہ شریف جلد 7 صفحہ 286 سے اس کو ہم وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اللہ جل وعلا اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں یہ تراویح آنے سے پہلے اس فتوی کو سننے اور اس کو ذہن میں بٹھانے کی اور رمضان شریف میں بالخصوص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن سے یہ لقمے کے متعلق پوچھا گیا تو یہ سوال تو بڑا لمبا تھا، تو آپ نے اس کا جواب دیا جو جواب چند امروں پر مشتمل ہے، چند باتوں پر مشتمل ہے. نمبر 1، آپ نے امام کو فوراً بتانا مکروہ ہے، یعنی فوراً ہی لقمہ دے دینا. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ انتظار میں رہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا بس فوراً ہی لقمہ دے دیں، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ یہ ہم نے کوئی نمبر لینا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم بھی پیچھے کھڑے ہیں اور پتہ چلے کہ سامنے بھی پیچھے کھڑا ہے، سامنے کو بھی منظر آتی ہے. تو یہ ریاکاری اور یہ چیزیں یقیناً انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. ایسے شخص کو تو سامنے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، پہلے اسے مسائل سیکھنے چاہیے پھر سماعت کرنی چاہیے. تو اب اعلیٰ حضرت ہیں امام کو فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے اور حوالہ دیتے ہیں رد المحتاج کا. فرماتے ہیں رد المحتاج میں ہے کہ یکرہ ان یفتتح من سعته، مکروہ ہے کہ فوراً ہی لقمہ دیا جائے اور فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے. ہاں اعلیٰ حضرت اگر وہ غلطی کر کے آگے چلا جائے، یعنی جو قاری قرات کر رہا ہے، جو بچہ قرات کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور پھر وہ غلطی کر کے آگے نکل جاتا ہے تو اب بھی لقمہ نہیں دینا، اب بھی غور و فکر کرنا سامع صاحب نہیں کہ وہ جو غلطی کر رہا ہے اس غلطی سے معنی فاسد ہو رہی ہے، جس سے نماز فاسد ہو جائے گی، معنی کفریہ ہو جاتا ہے جس سے نماز فاسد ہو جائے گی، تو پھر تو لقمہ دینا لازم ہوگا، پھر تو بتانا لازم ہوگا. لیکن میں ذرا محبت سے پوچھتا ہوں، سامع صاحب کو تو ترجمے کا نہیں پتا کیونکہ یہ سامنے کھڑا ہے، اسے کیا پتا کہ معنی فاسد ہو رہا ہے، یا اس قاطع کا نہیں پتا کہ لحن جلی ہو رہی ہے یا اس میں یہ خرابی ہے جس سے معنی بدلے گا، کفریہ ہو جائے گا اور اب لقمہ دینا لازم ہے. اس لیے میری تو گزارش ہے کہ سامنے بھی اسے کھڑے کریں جس سے کچھ مسائل کا پتا ہو اور جسے پتا ہو کہ لقمہ کہاں دینا ہے. اعلیٰ حضرت سے مطلب معنی بگڑ جائے تو جب پتا ہو کہ یہ غلطی مفسد معنی ہے، یعنی معنی کو فاسد کر دے گی اور معنی فاسد ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، لہذا اب جو ہے اس کو لقمہ دینا لازم ہو جائے گا. اور اگر سامع کے خیال میں نہیں آتی، یعنی سامع لقمہ نہیں دے سکتا، سامع کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، یوں سمجھو کہ سامع کو بھی شابہ لگ گیا، اور اب پیچھے ہر مسلمان کا حق ہے کہ اسے لقمہ دے دے کیونکہ نماز کو بچانا ہے کہ معنی فاسد نہ ہو جائیں. اب جس کو بھی پتا ہوگا اس کے لیے حق ہوگا کہ وہ اس کو جو ہے لقمہ دے تاکہ نماز کا فساد نہ ہو، اور نماز کے فساد کو دور کرنا یہ لازم ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر وہ غلطی ایسی ہے کہ معنی مفسد نہیں ہوں گے، یعنی معنی خراب نہیں ہوں گے، وہ معنی کو بدلے گا نہیں، تو پھر بتانا ضروری نہیں. اب یہ یہاں میں ذرا رک کے آپ فرماتے ہیں اگر معنی مفسد نہ ہو، یعنی معنی بدلے نہ، ایسا بگاڑ کہ جس سے اعتقاد رکھے بندہ کافر ہو جائے اور نماز فاسد ہو جائے، میں پھر تو لقمہ دینا ضروری نہیں بلکہ نہ بتانا ضروری ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ مسائل ہیں. آپ تو فرماتے ہیں کہ نہ بتانا ضروری ہے، کب؟ جب کہ اس